السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ نے
انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں انسان کو محنت کے بغیر ملی ہے۔ بعض اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ مشقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اکثر نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان مشقت بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی سے عطا کر دیتے۔ اگر انسان اپنے وجود اور اپنے اعضاء کی طرف دیکھے تو پھر اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرے مالک کا کتنا فضل اور کرم ہے مجھ پر، کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا نہیں، لیکن میرے مالک نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ مجھے صالح لوگوں میں شامل فرما۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کی رضا صالحین کے لیے ہوتی ہے، جو برائیاں کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پہ راضی نہیں ہوا کرتے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو پھر میرا مالک اپنے بندے کی کسی نہ کسی طرح آزمائش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ ان کی آزمائش کرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ بھی کہے، عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس انسان کی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور مومن آدمی کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش میں صبر اور شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آزمائشوں پہ صبر اور شکر نہیں بلکہ شور اور واویلا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آنے والی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم صرف اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ پہ راضی ہوتا ہے اور اس کے دین پہ، جو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے جو کہا اللہ کے حکم سے، جو شریعت بیان کر دی، جو بندہ اس پہ راضی رہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے
آزمائش آتی ہی آتی ہے، مگر انعامات کیا کیا ہیں، اللہ کس کس انداز سے اس کو کیا کیا خوشخبریاں سناتے ہیں، بس آج یہ سبق آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا کریں میرا اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے دے، اور جن بھائیوں نے آج کے اس بابرکت پروگرام کا خاص طور پہ محمد اکرم بھائی اہتمام کرنے والے ہیں، اللہ سب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کو قبول فرما لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاق طعم الایمان، یہ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو، وہ بندہ بڑا مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان کہ وہ ہمارا خالق، مالک، مدبر الامر ہے، حقیقی معبود وہی ہے جس کے سامنے ہماری جبین جھکے گی، جس کو ہم رکوع کریں گے، جس کے سامنے ہماری مناجات ہوں گی، جو ہماری پکار کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، رازق ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دینے والا ہے۔ اللہ جو چاہے، جس وقت چاہے، جس کو چاہے عطا کر دے، اس کو کسی سے پوچھنے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تمام مخلوقات کا رازق بھی ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس تمام تر کائنات کو بنانے والا، معرض وجود میں لانے والا اللہ ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتے ہیں، کچھ فرشتے عرش کو اٹھانے والے، کچھ روزانہ اس زمین پہ چکر لگانے والے، کچھ انسانوں کے اعمال لکھنے والے اور اللہ کے پاس پہنچانے والے ہیں، کچھ فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے دربان بنا دیے، کچھ کو جنت کے دربان بنا دیا۔ تو یہ میرے اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف نہیں کرتی، نہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نہ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کی کتابیں بھی ہیں، آسمان سے جو نازل کی گئی، ان میں ایک ایک لفظ سچ ہے جو بیان کیا گیا، فرشتے کی طرف سے حکم اللہ کا تھا۔ لیکن ایک واحد سچی کتاب قرآن ہے جس کے اندر تحریف نہیں ہے، باقی کتب میں تحریف ہو چکی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے آسمان سے جو بھی نازل کیا ہے وہ سچ ہے، جس میں تحریف ہو چکی ہے وہ تحریف شدہ سچ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بھی سچے تھے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا ہی پیغام لے کے آنے والے تھے۔ اور انسان تقدیر کے خیر و شر کے معاملے پہ یقین رکھتا ہے کہ ایک آخرت کا دن ہے جس دن انسانوں کو اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ جو انسان جس حالت میں فوت ہوگا اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور انسان کی تقدیر میں اچھائی ہے یا برائی ہے یہ اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ مومن، ایمان والا، اللہ کی شریعت کو ماننے والا، اللہ کی وحدانیت کا اقراری، توحید ربوبیت، اسماء و صفات، الوہیت کو مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، ایسا ایمان والا بندہ ذاق طعم الایمان۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کو ایمان کا ذائقہ، اس کی لذت، اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس وہ عطا کر دیتے ہیں۔ ایمان والے کو اس کی زبان پہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہتا ہے من رضی باللہ ربا، میں اپنے اللہ پہ، اس کے رب ہونے پہ میں راضی ہوں، وہ میرا اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرے گا، وہ انصاف والا اللہ، وہ پیدا کرنے والا اللہ، وہ میری ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ، وہ مجھے زندگی دینے والا، اس کے بعد موت دینے والا، قیامت کے دن اٹھانے والا، حساب و کتاب لینے والا، پل صراط سے گزارنے والا، جنت جہنم کے فیصلے کرنے والا، وہ میرا اللہ ہے۔ من رضی باللہ ربا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ کہتا ہے میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، اور فرمایا وبالاسلام دینا، اور میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ میرا اسلام دین ہے، سچا دین، سب سے محبوب مذہب اسلام۔ کائنات میں اگر کوئی واحد مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ اسلام کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، وہ اسلام کہ جو دنیا کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، وہ اسلام باطل قوتیں جس کے در پہ ہے، وہ اسلام جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، وہ اسلام جو نبی محمد پہ نازل ہوا، میں اس اسلام پہ راضی ہوں۔ اسلام کا کیا حکم ہے میرے لیے، کیا کرنا چاہیے، زندگی کن اصولوں پہ بسر کرنی چاہیے، میں سب کو مانتا ہوں، یہ میرا سچا دین ہے، اس میں کوئی دو نمبری نہیں ہے۔ میں اپنے اسلام پہ بھی راضی ہوں کہ اس سچے دین کو میں ماننے والا مسلمان ہوں۔ اسلام معمولی چیز نہیں۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان بیچارے کیا حالات ہیں ان کے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں، حالات جو ہیں وہ بڑے تنگی والے ہیں، مسلمان ہی ہر جگہ پہ پستا ہے۔ دیکھو دنیا والوں کے باقی ملکوں میں ہم جاتے ہیں جو اسلام سے نا بلد نا آشنا ہے کہ جی ادھر دولت بھی بڑی ملتی ہے، شہرت بھی بڑی ہوتی ہے، ان کے اصول بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ میری ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ کی قسم کائنات کی ہر ایک نعمت تمہارے پاس ہو اور اس کو تم ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، اسلام جیسی عظیم نعمت کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، یہ ساری نعمتیں بیکار ہیں، اللہ کی قسم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کوئی معمولی چیز ہے، اور آج جن کے لیے ذلت و رسوائی ہے انہوں نے اپنے اس اللہ کے دین کو، اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اوپر اوپر سے مسلمان ہیں لیکن اندر سے دل سے تسلیم کرنے والے نہیں۔ آج اگر کچھ لوگ، پوری دنیا میں کتنے ممالک ہیں، تھوڑی سی ریاستیں اللہ کی قسم جو شاید کہ ایک حصہ بھی نہیں بنتی، ان میں اسلام اور اس کو ماننے والے پوری دنیا میں شاید کہ 2% ہیں، لیکن آج پوری دنیا کفر کو اگر ڈر لگتا ہے تو انہی 2% سے کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا، مسلمان منافق نہیں ہوتا، مسلمان بدکار نہیں ہوتا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے یہ مسلمان مانے گا، میدان میں آئے گا، ہمارا مقابلہ کرے گا، یہی جیتے گا، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ آج جو لوگ بیچارے اسلام کی صحیح تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ معاملات ہیں، یہ حالات ہیں، ورنہ اللہ کی قسم جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی بھی اپنے اس دین کو جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، جو نازل کیا ہے، اس کو نہ چھوڑتا ہے نہ اس کے خلاف کبھی کوئی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میں اس اسلام پہ بھی راضی ہوں کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے
مجھے یہ دین عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہتا ہے وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ اچھا، نبی محمد کو سارے رسول مانتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ رسول کون ماننے والا ہوتا ہے؟ جو دل سے سچا مانتا ہے کہ میرے نبی صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور میرے نبی نے اللہ کی شریعت اپنی مرضی سے بیان نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم سے کی ہے، اور ایک ایک موتی جو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے وہ بالکل سچ ہے، حق ہے۔ جو ان کو اپنائے گا ان کے لیے دنیا میں عزتیں ہی عزتیں، آخرت میں عرفہ و اعلیٰ مقام و مراتب ہے۔ جو نہیں اپنائیں گے پھر ذلتیں، رسوائیاں ایسے لوگوں کا مقدر بن جائیں گی۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس طرح کا اللہ پر، دین اسلام پر، محمد رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ الفاظ کہنے بڑے آسان ہوتے ہیں، رضیت باللہ ربا کہنا بڑا آسان ہے، لیکن رب کی رضا پہ راضی رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کو ایک ہے اللہ راضی ہو بندوں پہ، اور یقیناً وہ نیک صالح بندوں پہ راضی ہوتا ہے جو نعمتوں پہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے اپنی زبان سے ان باتوں کا اقرار کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچی بات ہے، کبھی کبھی سوچتے ہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بے شمار پھل ہیں، باغات ہیں، بڑی بڑی فصلیں ہیں، رہنے کے لیے اچھی رہائش ہے، لیٹنے کے لیے نرم و ملائم بستر ہیں، ہوا لینے کے لیے اے سی ہیں، پنکھے ہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے پاس اتنی زیادہ جائیدادیں، اتنا علاقہ رقبے کے لحاظ سے وسیع نہیں تھا، وہ ان کے پاس تھوڑا سا بھی جو ہوتا تھا وہ اس سب پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور راضی رہا کرتے تھے، اور اپنی زبان سے اقرار کیا کرتے تھے، اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ان کو اس لیے یہ مقام و مراتب ملے ہیں کہ رب نے آسمان سے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ میری رضا پہ راضی ہیں تو میں اللہ ان پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے کہ انسان کو، بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں۔ جو بندہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے اور صدق دل سے تسلیم کرتا ہے اور عمل سے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات، انسان ہے فطری طور پہ کمزور بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے، اور ہر بندہ یہ چاہتا بھی ہے کہ میرا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں معاشروں میں، زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، فحاشی عریانی عام ہے۔ آپ دیکھ لو، ہر بندہ ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر ٹچ موبائل ہے، بڑی بڑی سکرینیں ہیں، دکانوں سے کارڈوں کے اندر ڈرامے، فلمیں وہ بھروائی جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے دیکھی جاتی ہیں، بیٹیاں ناچتی ہیں، مسلمانوں کی مہندی ہوتی ہے تو ڈانس ہوتا ہے، ڈھول کی تھاپ ہوتی ہے، پیسے لٹانے والے ہوتے ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، سفید داڑھیوں والے ہیں، یہ شراب نوشی کرنے والے ہیں، بدکاری کے اڈے چلانے والے ہیں، رب کی معصیتوں میں، نافرمانیوں میں زندگی کے ایام بسر کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ ہی برائی میں ملوث ہے، الا قلیل، بہت کم ہے جو برائیوں میں ملوث نہیں ہے۔ آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے زنا، پاؤں سے زنا، کانوں سے زنا، انسان اپنے انگ انگ سے برائی میں ملوث ہے۔
لیکن چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، خواہش ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان سے یہ جملے من قال حین یسمع المؤذن، جب مؤذن اذان دیتا ہے وہ اذان کے کلمات مکمل کر لیتا ہے تو پھر یہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر، ایک اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہی الہ ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کوئی شریک کوئی ساجی نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ساتھ ہی یہ جملے کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا غفر لہ ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان ہو رہی ہوتی ہے، کانوں میں ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، مجرے چل رہے ہیں، کنجر مراسی بھانڈ وہ ناچ ٹاپ رہے ہیں، مہندی ہو، بارات آئی ہو، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا بلند کی جا رہی ہے۔ وہ رب چاہے تو اسی لمحے میں زمین میں دھنسانے پہ قادر ہے، لیکن میرا اللہ موقع دیتا ہے زندگی میں بار بار، انسان سدھر جا، پلٹ آ، اپنے رب کے در پہ آ جا، اللہ کو منا لے، اپنے آپ کو دیکھ تو انسان ہے، پھر انسان ہونے کے بعد مسلمان ہے، نبی محمد کا امتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا ہے، توحید کا اقراری ہے، آجا اللہ کو منا لے، اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رب کے گھر میں آجا، اللہ کے سامنے جبیں جھکا، اذان ہو رہی ہے، اذان سن کے یہ کلمات کہہ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، ایمان کی لذت اور چاشنی بھی اس کو مل جائے، بحیثیت انسان یہ گناہ گار ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو پھر اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ جملے کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی، دین کے اسلام ہونے پہ راضی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پہ اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ آج کسی مجنوں کو کہو نا، مجنوں صاحب جس کے لیے تڑپ رہے ہو، بے چین ہو، بے قرار ہو، ماں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، زمین جائیداد کو چھوڑ کے کہیں دور دراز علاقوں میں دفع ہو چکے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، مجنوں صاحب ان کاموں کو چھوڑ دو، جنت مل جائے گی، جنت کے حصول کے لیے یہ کام کر لو۔ وہ کہتا ہے نہیں میں فلاں کے لیے بے چین و بے قرار ہوں، مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، میرے سامنے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کچھ لے لو، جو میری خواہش ہے وہ مجھے دے دو۔ اللہ کے بندے تیری خواہش کے مطابق تجھے پھر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ تو شریعت کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی بن چکا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، معاشرے کے امن کو برباد کرنے والا ہے، عزتوں غیرتوں کے جنازے نکالتے ہوئے عزتوں کا لٹیرا بن چکا ہے، تجھے اپنوں کی قدر نہیں ہے، بیگانوں کا خیال نہیں ہے، معاشرے میں تو دیکھ نہیں رہا کہ تیرے ایک برے عمل سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنی دیوانگی میں اسی طرز پہ چل
رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، توحید کا اقراری ہے، عقیدہ توحید پہ کاربند ہے، رب اللہ کہنے والا ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے جملے کہتا ہے اور عمل سے ثابت کر دیتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، جنت میں گھر چاہیے۔ میرے نبی محمد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ اعلان کرتا ہوں جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کو اپنی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا، کبھی یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، ہمارے اس فعل بد سے کیا کچھ خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں، ملک میں ہو سکتا ہے، کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے چوتھی بات دیکھیے، انسان کو جنت بھی چاہیے، جنت کے اندر جانے کے لیے کوئی ساتھ بھی تو چاہیے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومن جنت میں جائیں گے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ کون چاہیے جنت میں لے جانے کے لیے؟ اللہ کی قسم جو بندہ مومن ہے وہ جنت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ تو آئیے ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم کی اور الطبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اذا اصبح، جو بندہ صبح صبح، جب صبح ہوتی ہے اللہ اکبر، پو پھٹتی ہے، اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ بندہ اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس وقت اٹھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ یہ جملے کہتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، اور لوگوں سن لو کل قیامت کا دن ہو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا ایسے ہاتھ پکڑوں گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی رفاقت میں اللہ کی جنت کا اس کو وارث بنا کے چھوڑوں گا۔ نبی کی رفاقت، اللہ اکبر۔ لوگ نعت نظمیں سنتے ہیں نا، وہ شاعر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود و خال بیان کرتا ہے، آپ کی خوبصورتی، چہرے کا حسن و جمال، چہرے کی نزاکتیں، علماء کرام آتے ہیں، پنجابی کے بڑے بڑے پیارے نامی گرامی خطیب اور شاعر، ماشاءاللہ آپ کے علاقوں میں بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، تو انسان کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، ایک محبت جاگتی ہے کہ یار کیسے تھے اللہ کے نبی، کیا عظمت تھی، کیا شان تھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تھی، کیا زلفیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سارا کچھ جب ہم سنتے ہیں اللہ کی قسم دل میں بڑی تڑپ پیدا ہوتی ہے، بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ قربتیں جو صحابہ کو ملی تھی ہمیں بھی مل جاتی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر ہمیں دنیا میں نہیں مل سکی انشاءاللہ آخرت میں ملے گی۔ وہ صحابہ جو کہا کرتے تھے کہ نبی کائنات کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوا، اللہ کی قسم نبی کائنات کے ہاتھوں کی جو ہے وہ نزاکت ہم نے محسوس کی اور اس کی خوبصورتی کو ہم نے دیکھا، نرم و ملائم ہاتھ تھے، بڑے پیارے ہاتھ تھے، نبی کے پاس تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ہم نے دیا، یا ہمارا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کی قسم بھائیوں وہ تو صحابہ تھے، وہ گزر گئے، انہوں نے دنیا میں یہ نظارے دیکھ لیے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ ہم نے دنیا میں نظارے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہم راضی رہیں اس بات پہ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت بھی اللہ ہمیں اس صورت میں دے گا کہ نبی ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ کی جنت کا وارث بنائے گا۔ معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے حشر کا میدان لگا ہوا ہو
ہے کرپالے والے سارے کھڑے ہوئے ہوں اور کہیں اللہ تیرے نبی محمد کا فرمان ہم نے سنا تھا کہ قیامت کو اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروائیں گے، ہم نے یہ حدیث سنی تھی، ہم صبح و شام یہ الفاظ کہا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبمحمد رسولا، یہ سارے الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی کے رفاقت چاہیے، نبی ہمارا ہاتھ تھامے اور ہمیں تمہاری جنت میں داخلہ مل جائے۔ ہم نے یہ سچی بات تیرے نبی کی سنی تھی، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا سب کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کی جنت کا وارث بنائیں گے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے نبی نے کہا۔ اللہ اکبر، بڑی چاہتیں ہوتی ہیں نا، آج کوئی اتنی محبت کرے، وہ میرا ہاتھ پکڑے، میں اس کا ہاتھ پکڑوں، وہ مجھے پاس بٹھائے اور کہے بیٹا دیکھ بات سن، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، یہ جائیداد تیرے نام، بیٹا میں تیری ماں ہوں، تجھ سے بڑا پیار کرتی ہوں، یہ ساری جائیداد میری بھی تو ہی لے لینا، تو مجھے بڑا لاڈلا ہے، میری بیٹی تو مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی عزیز ہے، میری تیرے ساتھ بڑی الفتیں ہیں، بڑی عقیدتیں ہیں، ہم تڑپتے ہیں نا اس بات کو۔ اللہ کی قسم نبی محمد کو اتنا ٹوٹ کے چاہو، رب کی توحید پہ اس طرح کار بند رہو، کٹ جانا پڑے تو کٹ جاؤ، نبی کی محبت میں قربان ہونا پڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کی رفاقت ہوگی، اللہ کی جنت ہوگی اور جنت میں رب سونے کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ اس دیدار کے لیے تڑپ ہونا چاہیے، اس رفاقت کے لیے بے چین و بے قرار ہونا چاہیے، اس دن کے لیے انسان کو صالح اعمال کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، باتیں ہماری سننے والی ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، گندم کا سیزن ہے نا، فصل بہت اچھی ہے لوگوں کی، کچھ کی نہیں ہوگی، یہ نہیں سوچیں گے کہ فلاں کی اچھی ہے میری اچھی نہیں ہوئی، میری کوئی بدعمالیاں ہوں گی، شاید میں عشر نہیں نکالتا، شاید میں دن رات اللہ کی عبادت صحیح طرح نہیں کر پاتا، یہ سوچیں گے ہم، لگتا ہے کسی نے نا کوئی جادو ٹونا کیتا، یہ سوچ ہوتی ہے۔ لگتا ہے میری فصل کا پانی فلاں نے چوری کر لیا تھا، یہ معاملہ بنا۔ اللہ کے بندے ان سب باتوں کو چھوڑ دے، تیرا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان کے بادلوں سے آواز آئی عشق فلان، بادلوں فلاں کے کھیت کو سیراب کر دو، بندہ جا رہا ہے کہ دیکھوں تو صحیح کیا بات ہے، وہ وہاں پہ پہنچا، بزرگوں تو آسمان سے آواز سنی ہے، تمہارے کھیتوں کو آسمان سے سیرابی کا حکم ہوتا ہے، دنیا والے جتنی چاہے سیرابی روک لیں، جب اللہ عرش والا سیراب کرنا چاہتا ہے کون روک سکتا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں اللہ کا حق کبھی نہیں رکھتا، اللہ کا حق نہیں رکھتا۔ ہم اللہ کا حق رکھ کے بعد منڈے دا بیاہ کرنے، عشر دے دانے رکھ کے نا کڑی دا رشتہ طے کرنے، پتر دا بیاہ کرنا، عشر دے دانے رکھ لو، پھر وہ لٹاتے بلا کن پہ ہیں؟ میں اور آپ جانتے ہیں، ڈھول پہ ناچنے والوں کے اوپر ویلیں کروا رہے ہیں، لائٹوں پہ خرچ ہو رہا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں برکتیں نہیں آتی، گھروں میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں، فسادات بڑے ہیں، بے چینیاں بے قراریاں بڑی ہیں، حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہمارا معاشرہ۔ اللہ کی قسم جتنی بھی غربت ہے، معاشی طور پہ حالات جیسے بھی تنگ دستی کا شکار ہے، اپنی زبان پہ شکوے کم کر دے، رضیت باللہ ربا کا ورد زیادہ کر دے، اللہ کی قسم میرا اللہ تجھے دنیاوی اعتبار سے بھی غنی کر دے گا اور اللہ تیرے سینے کو بھی غنی کر دے گا۔ یہ نہیں سوچتے ہم،
حالات کی نزاکتوں پہ بڑے تبصرے کرنے بیٹھیں گے تو ایسے کر گزریں گے، اللہ کی قسم بندہ سوچتا ہے بڑا بڑا مومن آدمی ہے۔ تو جب اس سے پوچھو ایمان کے متعلق کہ یہ بھی احکامات ہیں، وہ کہتا ہو جی چھڈو بس ٹائم نہیں ملتا، حالات ایسے ہیں، یہ معاملات۔ اللہ کے بندو احساس کرو ان باتوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت بھی ملے گی، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ اور اگلی بات ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جس طرح ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، یہ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، صحیح سند ہے۔ بندہ وڈیروں کی وجہ سے پریشان ہے نا، علاقے دے چودھری وڈیرے، بڑی پریشانی، ماڑا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ امیر ہے، بڑی پریشانی اس سے، حکمران ہے، بڑی پریشانی، ظلم ہی ظلم ہے۔ تو سنیے ان تمام چیزوں سے نجات کیسے ملتی ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو مجلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، من خاف من امیر ظلما، جو بندہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ میرا امیر، میرا حکمران، میرا بادشاہ، میرا وڈیرا بڑا ظالم ہے، وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، فقال، پس اس کو چاہیے کہ یہ بات کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد کے نبی ہونے پہ راضی، محمد کے رسول ہونے پہ راضی، اور میں اللہ کی سچی کتاب اس قرآن کو اپنا حکمران، اپنا حکم مانتا ہوں، فیصلے کی کتاب مانتا ہوں، اور میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجاہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ان تمام ظلموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ بڑوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہوتے، لیکن ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے واقعہ ہی، وہ نجات کے لیے غیبتوں کا راستہ تلاش کرتے جو کہ درست نہیں ہے۔ اب میں کمزور آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے ایک چودھری صاحب ہے، میاں صاحب، وڈیرا صاحب، خان صاحب، ان کا بڑا قد کاٹ ہے، علاقے میں بڑا نام ہے، وسائل بھی ان کے پاس، طاقت بھی ان کے پاس، اب وہ ظلم بھی میرے اوپر کر رہے ہیں، میں جگہ جگہ غیبتیں کروں جو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کے ظلموں سے چھٹکارا مل جائے تو پھر یہ پہلے تین الفاظ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کو اپنا حکم مانو، جو قرآن نے فیصلے بتلا دیے ان کے مطابق فیصلے کرو، ان فیصلوں پہ چلو، اور اس کو اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما مان لو، جو قرآن کہے گا اس طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دو، جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ کی قسم اللہ ظلمتوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں، اور ان میں ایک بڑی مٹھاس ہے، عقیدہ توحید کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اس کا واضح ثبوت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت واضح پیغام ہے، لیکن دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ ساری بشارتیں ان کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آخری حدیث بھی سناؤں آپ کو، وقت کی قلت ہے، بہت ساری باتیں وہ مختصر کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انسان پیدا ہوا،
اسلام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، مشکل حالات آئیں اس کو صبر کی، شکر کی ضرورت ہے، اللہ کی تعریف کے کلمات ادا کرنے چاہیے، نعمتوں پہ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور بندہ مومن کو ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی کب ملتی ہے؟ جب یہ زبان سے بھی اقرار کرے عمل کے ساتھ ساتھ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی۔ اللہ اس کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت دیتا ہے۔ اور پھر جب اس کو دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا پڑ جائے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کا یہ مومن بندہ جس کو ایمان کی چاشنی مل گئی، اس کا ٹھکانہ اللہ کی جنت ہے، اور جنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور جو بندہ انسانی زندگی میں گناہ کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی گناہگار کو بھی گناہوں سے محفوظ کر لے گا، نجات دے دے گا، اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ جب یہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، عقیدہ توحید پہ آ جائے گا، اللہ کو اپنا رب مان لے گا، رب کی رضا پہ راضی رہے گا، یہ سارا کچھ اس کے لیے ہے۔ جنت بھی ہے، جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ہے۔ ایک بہت ہی اہم چیز میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم، جو بندہ مسلمان ہو، شرط یہ لگائی، مسلمان، اسلام کو ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، توحید کا اقراری، نبوت و رسالت کو تسلیم کرنے والا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ بھی حین یصبح و حین یمسی، صبح کو اور شام کو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ زبان سے یہ جملے کہہ لیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، این یرضیہ، اللہ اس کو راضی کر دے گا۔ کس دن؟ یوم القیامہ، جو قیامت کا دن ہے، جس دن انبیاء بھی ڈر رہے ہوں گے، جس دن انسان برہنہ حالت میں ہوں گے، جس دن انسان بغیر مختون ہوں گے، جس دن انسان بغیر لباس کے ہوں گے، جس دن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دن لوگ دیکھیں گے نہیں ایک دوسرے کی طرف؟ فرمایا عائشہ وہ بڑی شدت کا دن ہے، بڑا سخت دن ہے، اے پیاری عائشہ، انسان اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اس دن ایسے بندے کو راضی کر دے گا جو یہ کہتا جائے گا، رب مانتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہر صبح اور ہر شام کو یہ کلمات 3 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کرنے والا ہو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ وبمحمد النبیہ۔ جو بندہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ جملے کہہ لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے کہ نہیں؟ آج کوئی پٹھے سدھے وظیفے دسے نا، اللہ جاندا ہے، ایک لات تے کھلو کے بھی کرنے پین، ساری رات کر لیندے لوگ۔ کسی نو بندہ آکھے نا تینوں فلانے دا ڈنگر لب جائے گا، اور فلانی کوٹھی تیری نہ ہو جائے گی، وظیفہ ہی تے 41 دن کھلو کے راتی 12 بجے تو بعد کرنا ہی وہ کر لے گا۔ جنت کے حصول کے لیے، نبی کی رفاقت کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، قیامت کے سخت ترین دن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہے؟ او بھائی، ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، اللہ کی قسم، پھر ایمان کی لذت کو، چاشنی کو حاصل کرو جیسے سیدنا بلال نے حاصل کی، مصعب بن عمیر نے کی، عبد الرحمن بن عوف نے کی، حسنین کریمین نے کی، خلیفہ اول نے، خلیفہ دوم نے، خلیفہ ثالث نے، اللہ اکبر، خلیفہ چوتھا خلیفہ علی شجاع، حیدر قرار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنیاں ایسے لوگوں نے حاصل کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ان کو برگلانے کے لیے عورتیں استعمال کی گئی، وہ عورتوں کے جھانسے میں نہیں آئے تھے، وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے لیے آ گئے۔ آج کا مسلمان، میرے پاکستان کا نوجوان، اکثر تو میں نہیں کہتا، چلو کچھ نہ کچھ فیصد
وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ذلتیں ہمارا مقدر بن رہی ہیں، عزتوں غیرتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، بوڑھی مائیں روتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور کسی نو تے کرما لی او کوئی رشتہ بھی لے لوے نا انج دی مل جائے. اللہ جاندا اپنے بھین بھراواں دا سوچی جائے گی، بندے دے بھین بھرا تے ماں پیو نال کوئی سلوک اتفاق والی گل نہیں. بڑی بڑی پڑھی لکھیوں کا بیڑا غرق ہے، اللہ جانتا ہے. یہ حالات ہیں. اور پھر اس جدت نے، جدید دور کی جدید ٹیکنالوجی نے اتنا فتنہ برپا کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے. کسی کو احساس نہیں میرے ملک کا کیا حال، میرے محلے کا، میرے گاؤں کا، میرے شہر کا، کہاں بیوہ بیٹھی ہے، کہاں یتیم ہے، کہاں مسکین ہے، کہاں مدارس ہے، کہاں مساجد ہے، مسجدوں کی ضروریات کیا ہے، مدارس کی ضروریات کیا ہے. اللہ کی قسم 10 20 سال بعد آ کے دیکھو مسجد کے واش روم ان کی ٹوٹیاں وہی پرانی، دروازے وہی پہلے جیسے ٹوٹے ہوئے. اور اللہ جانتا ہے اس نوجوان پڑھی لکھی نوجوان نسل کو اور پھر خاندان قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو، مسجدوں میں آنے والوں کو پوچھو، 20,000 نہیں آج کل لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہر دوسرے تیسرے مہینے تبدیل ہو سکتا ہے. مسجد کی ٹوٹی کے لیے 50-100 روپیہ نہیں نکلتا. یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم بڑا دل دکھتا ہے کہ ہم مسلمان تھے، مسلمانوں کا اللہ کے گھروں سے پیار تھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری تھی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، اللہ اکبر، اللہ کے گھر مسجدیں اور پھر مومن موحد اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والے نہیں، جن کے لیے یہ بشارتیں خوشخبریاں، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ کا گھر بناؤ جنت میں گھر پاؤ. لیکن یہ کہتا ہے اللہ کے گھر کو چھوڑو، 1.5 لاکھ کا 50 60 70 ہزار کا موبائل پاؤ، ساری رات بیٹھ کے کنجر اور کنجریوں کے مجرے سنو اور اپنی جوانیاں برباد کرو، فجر کی نماز وہ ضائع کر دو. یہ کام میں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہے کون؟ میں اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کا، میں فلاں کا بیٹا، جدی پشتی اہل حدیث ہے. ہم ہر سال 10 مرلے کا پلاٹ لو اور پھر مربع زمین کا آدھا مربع 2 کنال 5 کنال لے لو. اللہ کے بندو اللہ کے گھروں سے پیار کرو. سوچئے اللہ کی قسم، احساس کیجئے میرے بھائی، رب کی رضا انسان کو ملتی ہے لیکن تب یہ جب رب کی رضا پہ راضی رہے. ہماری یہ دعائیں تو ہوتی ہیں، نئی گاڑی لے لی، یا اللہ توفیق دے، اللہ نے توفیق دے دی، نئی گاڑی لے لی. پیسے کہاں سے آئے؟ کسی غریب کے پیسے حق مار لیا، کسی کی ڈکیٹی کر لی، چوری کر لی، اور پھر بعد میں کہا ماشاءاللہ اللہ دا بڑا فضل ہے. وہ جیسے سارا کچھ چوری چکاری 2 نمبری، دکانوں پہ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، گدوں میں پیمانوں میں، اللہ کی قسم وہ فراڈ بازیاں کرتے ہیں. اوپر لکھتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. لوگوں کا پیسہ لوٹ کے بڑا بنگلہ بنا لیا اور پھر سینری لگا دی ذالک فضل اللہ. یہ حالات ہیں. اللہ کے بندو سوچو، سوچو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ بندہ مومن مسلمان دین پہ اسلام پہ مر مٹ جائے، شریعت کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کی توحید پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. حالات جیسے بھی ہو، تیرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو صحابہ کی صحابیات کی سیرت کو زندہ رکھتے ہوئے پانی پی لینا، کھجور کی گٹھلیاں چوس لینا. تیرا بیٹا بیمار پڑا ہوا ہے، حالات جیسے بھی بن چکے ہیں، بس اللہ کے در پہ دستک دیتے رہنا، اللہ کے در کو چھوڑ کے کبھی کسی غیر کے در پہ نہ جانا. انشاءاللہ وہی اللہ ہے جو رازق بھی ہے، جو حالات پیدا کرنے والا بھی ہے، تبدیل کرنے والا بھی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، وہ اللہ ہی ہے جو ان ایام کو بدل بدل کے لے کے آتا ہے. آج حالات اچھے نہیں ہیں تو کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ. کبھی پاکستان کو کیا سمجھتی تھی دنیا؟ لوگ کہتے تھے نا
چندے اکٹھے کرنے والے، چندے لینے والے کھالے لے جاتے ہیں، چندے لے جاتے ہیں، ہم 150 گلے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم کشمیر فتح کریں گے، انڈیا ٹوٹ جائے گا، یہ امریکہ کی ریاستیں ٹکڑے ہو جائیں گی۔ کہتے وہ دیکھو اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے لاؤ لشکر رکھنے والے، کہاں ایران، کہاں امریکہ، کہاں اسرائیل، جدید ٹیکنالوجی، جدید وسائل، بڑی بڑی فوجیں، ریاستیں بڑی، علاقے بڑے، فوج بہت زیادہ ہے، کیا کر سکتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم ہے، آج میرے مالک نے دکھا دیا۔ کل تک یہ لوگ جو پاکستان کو گاجر مولی سمجھا کرتے تھے، جو پاکستان کو مظلوم اور پھر تنگ دست اور فقیر سمجھا کرتے تھے، آج سارے کے سارے اللہ نے پاکستان میں بٹھا کے تمہیں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ دیا ہے کہ دیکھو کل تک تمہیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، تم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کے بھروسے پہ پاکستان کو چلانے والے، اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پہ مارد وجود میں آئی یہ ریاست لا الہ الا اللہ، آج دیکھ لو اللہ نے بڑے بڑے تھنک ٹینک تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ یہ میرے مالک کا فضل ہے۔ وہ کدی چودھری بھی کسے ماڑے دے بوئے تے گیا؟ کدی سوچو اللہ نے نہ چودھریاں نو تواڈے بوئے تے لا دیتا، اگے حالات جو مرضی ہون، یہ میرے مالک کی شان نہیں، میرے مالک کا فضل نہیں، اور یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیوند لگے ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ کی قسم کھجوروں کی چھال یا کھجوروں کی گٹھلیاں، درختوں کی چھال اور پتے، یہ سارا کچھ کھا لیا کرتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے پریشان ہوتے تھے، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ میرے مالک کا فضل ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ میرے بھائی اگر کوئی بندہ کہے نا ٹھیک ہے جی یہ تو عزت ہے لیکن ملکی حالات دیکھو، او بھائی میں کیا دیکھوں؟ ملک پاکستان میں بھی تو ہم جیسے انسان ہی رہتے ہیں، کیا پاکستان کے آئین میں ہے یا اللہ کے قرآن میں شریعت میں ہے کہ پاکستان میں رہ کے تم نے 2 نمبریاں کرنی ہے، شراب کے پرمٹ دینے ہیں، زنا کے اڈے کھلوانے ہیں اور پھر سود کھانا ہے تم نے اور عشر دینا نہیں ہے، زکوٰۃ ہڑپ کر جانی ہے، بڑوں نے امیروں نے غریبوں کی جناب وہ زمینیں جائیدادیں قبضے میں لے لینی ہے، ان کو ان کا حق نہیں دینا ہے، عزتیں لوٹ لینی ہے، شادی بیاہ پہ کنجر نچوانے ہیں، پیسے پھینکنے، کیا یہ اللہ کی شریعت ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو ذلت و رسوائی ہے خود ہماری ہی پیدا کرتا ہے۔ اس کو بدلو بھائی۔ جیسے تم 5 وقت کی نماز پڑھ، کتنا دکھی ہوتا ہے بندہ اللہ کی قسم، اتنے دکھ، اتنے غم، بوڑھی اماں بے چین بے قرار رب کی بارگاہ میں جبیں جھکاتی ہے، کہتی ہے مجھے اللہ نے سکون دے دیا۔ جو اللہ اس ٹائم تمہیں سکون دینے پہ قادر ہے جب تم ساری برائیاں چھوڑ دو گے، کیا اللہ تجھے ہر ایک نعمت دینے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں ہمارے بزرگ عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ، اللہ اکبر، ان کے ایک عزیز اچانک آپ کو پتہ ہے وہ وفات پا چکے ہیں۔ بھائی زندگی یہی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہوتا ہے۔ خلوص دل سے ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو داخلہ نصیب فرما دے۔ انشاءاللہ جمعے کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرے بھائی دل ہی دل میں جتنے اخلاص کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کرتے رہیں، میرا مالک تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔